نبينا ورؤوفنا وكريمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انسان کے لیے جو چیز باعث عزت ہے اور جو اس کے لیے سرمایہ ہے وہ دولت ایمان ہے. ایمان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے وہ کوئی عمل نہیں کہ جس پر انعام ہو. جتنا ایمان کی قوت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قلب بشر خطر. کہ جو میرے بندے ہیں صاحب ایمان ہیں صاحب تقویٰ ہے ان کے لیے میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کبھی کسی نام نے دیکھا ہی نہیں اور کبھی کسی کان میں ایسے گھر اور ایسی جگہ کی تعریف سنی نہیں اور اتنا کبھی کسی انسان کے دل پر تصور بھی نہیں اترا کہ تصور میں سمجھے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. کہا فرماتے ہیں اس کے قلب پر اس کا تصور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا اور اس تیاری میں سرے فرشت ایمان ہے. کوئی نیکی کوئی عمل کوئی چیز ایمان کا بدل نہیں بن سکتا. ایمان ہی ایک انسان کو انسانیت سے اٹھا کر مسلمان بناتا ہے. صاحب ایمان حضرت عبداللہ ابن مسعود مصروف عبادت تھے اس بات میں تو سرکار ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر نزول دیکھا کہ حضور نے آپ کے ساتھ جو صحابی تھا اسے فرمایا کہ اس وقت ابن مسعود جو کچھ بھی رب سے مانگ لے گا اسے اللہ تو وہ صحابی بنتے ہوئے حضرت ابن مسعود کے پاس آئے کہ سرکار نے یہ بشارت فرمائی ہے. تو ابن مسعود کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کا عادل صحابہ میں ابن مسعود کی مثل نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت بکر و عمر سے علم سنت کے اندر عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہوا. انہوں نے دعا تو وہ تین جملے تھے. پہلا لفظ یہ تھا کہ اللہم اسألک ایمانا دائما لا یزول. اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جس کو کوئی چیز مجھ سے گزار نہ سکے. موت کی سختی آئے مصیبت آئے قبر کی گھبراہٹ آئے لیکن میں ایسا ایمان تجھ سے مانگتا ہوں کہ وہ کبھی مجھ سے ظاہر نہ ہوگا. اور دوسری بات فرمائی منعیمن لا ینفع. میں تو اس سے فقط دنیا نہیں مانگتا کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو بالآخر ختم ہونے والی ہیں. میں تو اس سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آخرت کی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی ہیں.
اور تیسری دعا کی مرافقۃ نبیک فی جنت الخلد، اور جنت خلد میں مجھے حضور سید عالم کی ہمیشہ سنگت عطا ہو۔ اس لیے کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کے معاملے میں بے پرواہ ہو۔ ایمان دو شہادتوں کا نام ہے، شہادتین اسے کہتے ہیں، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دو گواہیاں دیتے ہیں، اور وہ دو شہادتیں جو ہیں ان میں ایک اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت ہے جسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور دوسری شہادت حضور علیہ السلام کی رسالت کی شہادت ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوقات کی تو رہا کرو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتی۔ الدعاء سنتان لا یردان بین الاذانین، آذان اور اقامت کے درمیان یہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اور فرمایا جس نے آذان سنی، جس کا مؤذن نے کہا اس طرح اس نے کرنے کہے، اور پھر یہ کہا کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، حضور کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے۔ تو ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کانا حقا علی اللہ ان یرضیہ، کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ بھی اسے راضی کرے جس طرح وہ رب پر راضی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ جنت، کہ آذان کے ساتھ اس نے یہ کلمات کہہ کے یہ گواہی دی تو وہ جنت میں داخل ہے۔ ایمان میں سب سے زیادہ درجہ اصحاب رسول تھے، کیونکہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کے پاس جتنے علوم ہو، جتنی سمجھ بوجھ ہو، اور جتنی تحقیق اور ریسرچ ہو، وہ ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو کسی ذریعے سے اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح وہ حضور کے روح انور کا دیدار کر کے حق کی وحدانیت کو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ما اوتیت امت من الیقین، ما اوتیت امتی، کہ کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایسا یقین نہیں دیا جو میری امت کو یقین دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام پر شہادت کی تکمیل، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام وحی کے ذریعے وحدانیت الہی کا اقرار کرتے تھے، اور امتیں بھی انبیاء علیہ السلام کی زبان کی تصدیق کرتے تھے، لیکن یہ گواہی تب بن سکتی تھی کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جو یہ کہے میں صرف سن کر اسے وحدہ لا شریک نہیں کہہ رہا بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کہے۔ یہ تقاضا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ شہادت کی تکمیل نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ حضور کو شان بخشی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خاص کہ حضور جب فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو دیکھ نہ رہا ہو وہ مختلف ہو سکتا ہے، وہ گواہ تو نہیں ہو سکتا۔
وہ حضور کا یہ فرمانا کہ میں گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ علم توحید کی تکمیل تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی پوری خلق مشاہدے میں آ جائے۔ اگر خلق کا ایک ذرہ بھی رہ جائے تو علم توحید کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو حضور کی اس شہادت کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، بحر و بر میں، ہر ذرہ کائنات میں اپنی نگاہ سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں۔ ایک چیز بھی حضور کی نظروں سے اوجھل رہے کائنات کی تو وہ شہادت مکمل نہیں۔ شہادت کی تکمیل حضور پہ ہوئی اور حضور کی شہادت مشاہدہ کے ساتھ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا عَلَىٰ مَنْ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِ کہ جس کی طرف تو رسول بنا کے بھیجا گیا اس پر تو گواہ۔ کیسے گواہ ہے؟ تُرَاقِبُ أَعْمَالَهُمْ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ کہ تو ان کی ہر حالت کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو یہ ان پڑھ لوگوں کی باتیں ہیں جو علم غیب کے مسئلے لے کر پھر رہے ہیں۔ جس نبی کی شان ہوئی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جس کا مشاہدہ کر کے وہ رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، تو واقعی رائے کون سی چیز گئی جو نگاہ مصطفیٰ دے رہی ہے؟ وہ شہادت کامل کا خود کلمہ شہادت سرکار انبیاء کے علم غیب اور حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے خود کلمہ شہادت۔ کیونکہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں اپنی بادشاہت دکھا رہے تھے۔ تحت سرا سے عرش اولی کا پیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ لیکون من الموقنین، یہ اس لیے ہے کہ نبی کبھی سن کر کسی چیز کے متعلق نہیں کہتا، نبی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے جو دیکھ کر بات کرے گا اس میں غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی، اور جس کے دیکھنے کی قوت نہیں وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، ہم ان کو مشاہدہ دے رہے تھے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں ہر ذرہ کائنات کو دیکھ رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم ان کو مشاہدہ دے رہے تھے جس طرح اے محبوب تجھے مشاہدہ عطا کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابراہیم خالق کا مشاہدہ کر کے خالق کی طرف آئے، خالق کا مشاہدہ کر کے اب ہمارا کلمہ کیوں کلمہ شہادت ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے، بس یہی اس امت کی شان ہے اور اسی وجہ سے ساری امتوں سے یہ افضل ہے۔ اور وہ اس لیے افضل ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں، حالانکہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم مشاہدہ کریں۔ ہم اس لیے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا وہ یقین نہیں ہے کہ حضور سید عالم کی آنکھ چشم مبارک پر ہمیں یقین ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اور
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یقین اس قدر زیادہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو اور آنکھ سے دیکھ کر اس کی تصدیق کر رہا ہو، گویا اس امت کو اپنے نبی پر اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے کہ اس امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے مشاہدات کی ضرورت ہے، ہمارا محبوب دیکھ رہا ہے، ہماری گواہی حضور کی گواہی پر ہے، ہماری شہادت علی شہادت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے میرے محبوب کی تصدیق کی کہ اس نے تصدیق کی کہ بن دیکھے، یہ کہا کہ دیکھ رہے ہیں، میں نے تمہیں تمام امتوں سے افضل کر دیا۔ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان دیکھنے کا انتظار نہ کرے، یہ نفس کی خرابی ہے۔ دیکھنے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو اقرار نہیں۔ قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موت کا وقت آیا اور آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، کیونکہ سب سے بڑا حجاب تو نفس انسانی ہے اور موت نفس انسانی کو منتشر کرنے کا نام ہے۔ جب وہ وقت آیا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ نظر آیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو ہر کافر، مشرک، منافق، مرتد، ملحد، دہری، ہر بندہ قرآن کہتا ہے موت کے وقت چلا اٹھا کہ میں اس وحدہ لا شریک اللہ پہ ایمان ہوں، ملم جب جنگوں ایمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا، فلما ادرک الغرق، جب ڈوبنے کے قریب ہو گیا، پانی نے گھیرے میں لے لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس نے کہا میں آج اس رب پر اللہ پہ ایمان لے آیا جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ ایمان کی حقیقت تو یہی تھی۔ ہمیشہ مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں اس رب کو اللہ وحدہ لا شریک مانتا ہوں جو نبی کا رب ہے، پہنچا تو وہ ایمان کی حقیقت تھا۔ لیکن جبریل امین نے چابک مارا اور کہا الآن وقت عصیت قبل، آج تو نے مانا جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا ایمان یہ نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایمان یہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے تصدیق کرے۔ مومن وہ ہے جو نبی کی زبان کی تصدیق کرے۔ ویسے تو ہر بندہ تصدیق کرے گا، کون ہے جو مرنے کے وقت تصدیق نہیں کرے؟ آزمائش گئی اور یہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں کہ دیکھا جائے گا اور دیکھیں گے جب نظر آئے گا، اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی پلٹا ہے واپس؟ اس وقت کا ایمان کسی کے لیے معتبر ہوا ہے؟ بلکہ آج ہی ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء ما زلت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا کر اللہ ہر چیز مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو میرے ایمان میں رائی برابر میں زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ حضور سے سن کر ان چیزوں کے متعلق میں یقین کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد کوئی درجہ یقین باقی نہیں رہا۔ اس تصدیق جس کے سینے میں ہے وہ کعبہ ہے، اس کا سینہ وہ عرش الہی ہے، جس کے سینے میں یہ تصدیق ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم خیر البریہ، وہ جتنی میری مخلوق ہے پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے 50,000 اشرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے، فی سبیل اللہ 50,000 اشرفی خرچ کیے ہے۔ اگر میں اتنا مال خرچ کر لوں تو کیا میں ابو بکر کے برابر
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اشرفیاں تو اتنی خرچ کر دیا، لیکن لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان جمیع امتی لرجع بہا، اگر قیامت تک میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، تو پوری امت کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان وزنی ہے، تو اشرفیاں تو خرچ کرے گا، وہ ایمان کہاں سے لائے گا جو ابو بکر کے سینے کے اندر ایمان ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ قوت صدیق اکبر میں نہ ہوتی تو کبھی وہ حضور کے قریب نہ آ سکتا۔ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتصال ظاہری اور معنوی ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو میرے نبی کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کا قابل ہے اور جو میرے محبوب کی آداب بارگاہ بجا لا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب ہی اس ہستی کا کیا کہ جس کی مثل صحابہ میں نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں صدیق اکبر کہ ہر روز حضور مجھے ایک ایمان پڑھاتے تھے اور دوسرے دن اس ایمان سے اوپر والے ایمان کا درس دیتے تھے، یہاں تک کہ میری زندگی میں ایمان کی جتنی سیڑھیاں تھیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کرا دیا۔ ایمان کی اس شان کا ذکر خود سرکار نے اپنی زبان مبارک سے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے میں نے سنا کہ انَّ امَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر، کہ جتنے لوگ ہیں ان سب میری خدمت کے لحاظ سے اور مجھ پر مال خرچ کرنے کے لحاظ سے پوری انسانیت میں میرا سب سے بڑا محسن ابو بکر ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم میں موجود ہے، صحیحین کی یہ روایت ہے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ ساری کائنات کا محسن کون ہے؟ مخلوق میں پوری کائنات کا محسن اعظم کون ہے؟ تو وہ حضور ذات رسالت جناب جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شکل و صورت دی، جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا، جن کے طفیل قرآن ملا، جن کے طفیل حسن حسن خلق خلق ملا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا فقط انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور ایک شخص کہنے لگا کہ اس سے کتاب العلم کی حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ علم دیتا ہے، حضور تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ صرف علم دیتا ہے تو باقی نعمتیں کون دیتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہر نعمت عطا کرنے والا ہے تو نبی پاک ہر نعمت کو اپنے دست مبارک سے تقسیم کرتا ہے۔ تو ساری کائنات حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مکرمین اور کعبۃ اللہ الحرام کی حضور کے نعرین مقدس کے جوڑوں کا صدقہ حضور محسن اعظم ہیں، تو اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ جو ذات محسن اعظم ہے وہ فرما رہی ہے کہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہے، صحبت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، تو پھر جن پر حضور کا احسان ہے ان سب پر ابو بکر کا احسان ہے۔ حضور کائنات کے محسن ہیں اور ابو بکر صدیق حضور کے محسن ہیں، تو بتاؤ کہ کائنات کا کون سا ذرہ ہے کہ جس پر ابو بکر کا احسان نہ؟ یہ کسی اور صحابی کے متعلق حضور نے یہ نہیں کہا، یہ صرف ابو بکر صدیق کے متعلق۔ دوسری حدیث میں فرمایا
کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کو چکا دیا. ما خلا ابا بکر سوا ابو بکر کے کہ فإن له عندي يد يكافئ الله يوم القيامة، اس کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں کہ وہ میری طرف سے اللہ ہی قیامت کے دن اسے جزا دے گا، اس کی کوئی اور جزا نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا انہیں عطا فرمائے. باقی فرمایا جس کے احسان سے وہ میں نے پورے کر. ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر کا تقویٰ ہے، ایک دل کا تقویٰ. ظاہر کا تقویٰ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی فرما برداری کی جائے، اور باطن کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کی جائے. چنانچہ قرآن نے یہی کہا کہ یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے، وہ یقیناً اس کا ظاہر تقوی میں رنگا جائے گا جس کا دل تقوی میں، کیونکہ جو چیز دل میں اتر جائے تو اس کا رنگ انسان کے ظاہر کے اوپر طاری ہو جائے. یہ جو مقام ادب ہے اس میں بھی علماء محدثین نے یہ کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم جیسا پیر کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں. صاحب سبا سنابر لکھتے ہیں سید عبد الواحد بن گرامی 500 سال پہلے گزرے ہیں، سید ہیں اہل سنت والجماعت. وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ فرمایا کہ ان قریب مجھے ہجرت کرنے کا حکم ہوگا، اور یہ حکم جو ہوگا یہ خفیہ طور پر رات کے کسی حصے میں. تو کئی ایام گزر گئے، حضور نے اس فرمان کے بعد کئی مہینے گزر گئے، تو ایک دن اس شب کے قریب جبریل امین آیا اور نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دے دیا گیا، آپ مکہ شریف سے مدینہ ہجرت فرمائیں. تو حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے اس ارادے سے باہر آئے کہ میں ابو بکر کو جا کر بتاؤں. کہ جب سرکار باہر تشریف لائے تو دیکھا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کر دروازے پہ بیٹھے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر نے تو میں نے کسی کو بھی تک بتایا ہی نہیں، یہ معاملہ تو جبریل اور میرے درمیان ہے، میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا، تو تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس دن سے ہر رات آپ کے در اقدس سے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہوں جس دن آپ کے کہ کسی وقت بھی حکم آ سکتا ہے، حضور کو تکلیف نہ کرنی پڑے. میں تو اس دن سے ہر رات آپ کے در اقدس کے اوپر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوں اس امید میں کہ کسی وقت حکم ہو سکتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں موجود نہ ہوں. تو کون سا ایسا مرید ہے جو اپنے محبوب کے لیے اتنی محبت اور مشقت اٹھائے؟ جس دن غزوہ تبوک کی تیاری میں حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو سب نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن سوچا تھا کہ آج ابو بکر کیا کرے گا، میرے پاس جو مال ہے وہ ابو بکر کے پاس تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ گھر میں چھوڑا اور ایک حصہ حضور کو آ کر پیش کیا. تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ ماں اب کہہ کرے آنے کا یا عمر،
اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اب کہت لہم مثلہ، کہ جتنا میں یا رسول اللہ لے آیا ہوں اتنا ہی میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ تو حضور کی نگاہیں تو کسی اور کا انتظار کر رہی ہیں، آنے والے آ رہے تھے لیکن نگاہ مصطفیٰ کسی کی تلاش میں تھی کہ آج دیکھیں وہ کہاں ہے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے سبز رنگ کا بوریا پہنا ہوا تھا اور کانٹوں سے اسے سیا ہوا تھا، اور ہاتھ مارا، گھر کے اندر کوئی سوئی بھی تھی تو اسے بھی اتارا، اور وہ پوری کی پوری گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں آئے، اور حضور نے پوچھا کہا کیسے آنے کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اب کہہ تو لہو اللہ و رسولہ، میں تم کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو نے میرا ہی نام لے دیا تھا تو کافی تھا، تیرا محبوب تو مجھ سے جدا ہے، وہ تو میری ذات میں فنا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق نے قیامت تک کے لیے یہ سبق دے دیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا بھی ذکر کرو۔ جیسے اصحابہ کرام کی یہ شان تھی، وہ کہتے تھے اللہ و رسول اللہ، اللہ و اس کا رسول بہتر ہے۔ دوسری بات کہ اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ کا رسول ہمارے گھروں میں تشریف فرما ہے تو یہ کون سا ایسا جرم ہے کہ جو کسی کے لیے پریشان کون بن جائے؟ صدیق اکبر نے خود یہ کہا، جس مقام میں کہا وہ مقام ابو بکر جانا، لیکن یہ کہا تو صحیح کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، حالانکہ اللہ کا رسول تو سامنے ہے، گفتگو اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ عقیدہ بھی صدیق اکبر کا ہے کہ حضور ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں، حضور اپنے نور اور روح کی لحاظ سے ہمارے گھروں میں بھی ہر وقت تشریف ہے۔ چنانچہ علی قاری بہت بڑے حنفی مسلک کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں سلام دو جب بھی داخل ہو، جو شخص سلام دے کر گھر میں داخل ہوگا کبھی اسے رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے کہ تو میری ضمانت میں ہے، جب تک اس گھر میں ہے میں تجھ پر سلام کی بارش برساتا ہوں کہ تو سلام سے داخل ہو۔ اور فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ یوں کہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت المسلمین، وہ فرماتے ہیں حضور کی روح انور ہر غلام کے گھر میں تشریف فرما، کیونکہ روح کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، روح کے لیے لا مکان سے لے کر تحت السماء تک کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم کتاب الروح میں لکھتا ہے، تیمیہ کا مرید ہے، وہ لکھتا ہے کہ روح کی یہ قوت ہے کہ جو قبر میں مدفون آدمی ہے وہ گھر میں اپنی چلتی ہوئی گلی کی بھی حرکتوں کو دیکھ رہا ہو۔ یہ تو عام میت کی روح کی طاقت ہے کہ قبر کے اندر پڑے ہوئے وہ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، تو جو ذات روح اللہ اور ساری روحوں کی روح ہے اس کے لیے دوری کیا ہے اور اس کے لیے فاصلے کی۔ اگر حجر اسود مکہ میں کھڑے ہو کر مشرق و مغرب شمال و جنوب سے ہر چوننے والے کے باپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ ایک ذرہ نور حضور کا اسے نصیب ہوا ہے اور کھڑا وہ وہاں ہے، مگر ہر ایک کو پہچان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو جو ذات اقدس مجسم نور ہے کہ جو ہر نور کا منبع ہے، اس کے لیے دوری کون سی ہو سکتی ہے کہ مدینہ اور یہاں کی زمین کی دوری ہو؟ روح کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور قبر انور میں تشریف فرما ہوں تو حضور کے لیے پوری روح زمین ایسے جیسے ہتھیلی کو کوئی دیکھ رہا ہو، تو وہ گھر میں داخل ہو کر یہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ یہ لباس پہن کے آئے تو اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے اور انہوں نے بھی سبز بوریا پہنا ہوا تھا اور اوپر کانٹے لگائے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا ہے جبریل یہ تو ہم بوریا نشینوں کا لباس ہے, تیرا یہ لباس کہاں سے ہے؟ یہ تو خاک پہ رہنے والے یہ لباس پہنتے ہیں, تجھے اس لباس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج صرف میں نے نہیں پہنا ہوا, سارے آسمان والوں نے یہی پہنا ہوا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خرقہ پہننے کی اجازت طلب کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اجازت تو دیتا ہوں لیکن یہ کوئی اور آ رہا ہے جو میرے محبوب کا غلام ہے, یہ حصہ میں نے اس کے لیے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان اور اس تقوی سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے, اور ظاہر ہے وہ انہی کو مل سکتا ہے جن کو ان سے محبت ہے. جس کے ساتھ محبت نہیں ہے تو محبت کی ضد منافقت ہے. منافقت کے ہوتے ہوئے کیسے وہ درجہ مل سکتا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی پہلی شان یہی ہے کہ یہ ہجرت کرنے والوں کو جان سے زیادہ محبوب سمجھیں. تو پہلی بات محبت ہے. جنہیں ان ہستیوں سے محبت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اور میں نے محدثین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ شرک بھی اللہ معاف نہیں کرے گا, اور نبی پاک کے صحابی کو جس نے گالی دی اسے کبھی توبہ بھی نصیب نہیں کرے گا, اسے کبھی اس کو بخش بھی نہیں کرے گا. ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کا سبق سننا چاہیے یا نہیں؟ ناپاکی دو قسم کی ہو سکتی ہے. اگر عورت ہے تو وہ حالت حیض میں ہو تو ناپاک ہے, وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی, نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی. اگر مرد ہے تو تلاوت کیا تو وہ بہتر یہ ہے کہ نہ سنیں اس حالت میں. جیسے انہوں نے منع کیا کہ میت کو جب تک غسل نہ دے لو اس کے ارد گرد قرآن کی تلاوت کرو. میت بھی ناپاک ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر ناپاکی تلاوت کی ہوتی ہے. تو جان بوجھ کر وہ کسی کو نہ کہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, میں سنتا ہوں. قرآن کے انوار اترتے ہیں جب تلاوت ہوتی ہے, تو بندے کا جسم ناپاک ہو تو وہ انوار کیسے اس کے اندر ہوتی ہے؟ پڑھنا بھی حرام ہے ناپاکی کی حالت میں, یاد رکھنا. بے وضو آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگانے کے لیے مکمل پاک ہونا شرط ہے قرآن پاک کو, مگر کوئی بے وضو ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کر بھی سکتا ہے اور قرآن سن بھی سکتا ہے. اور جنابت کی حالت میں یا عورت حالت حیض میں ہے تو نہ وہ پڑھ سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے. قرآن شریف کو کس کپڑے سے پکڑنا صحیح ہے؟ یہ ایک لکھا ہے علماء نے, ایسا کپڑا ہو جو بندہ بے وضو ہے, وہ اگر کسی وجہ سے قرآن کریم کو کہیں رکھنا ہو تو جو اس کے جسم پر کپڑے ہیں ان سے نہ پکڑے, کسی اور کپڑے سے پکڑے, اور نہ ہی قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اس سے پکڑے, بلکہ تیسرے کسی پاک کپڑے سے پکڑ کر وہ قرآن کریم کو اوپر رکھ سکتا ہے. ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ادب کے خلاف ہے. ادب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بغیر وضو کے نہ لیا جائے. ویسے یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں. عورت جو حائضہ ہو اس کا جو وقت نماز کا ہوتا ہے اس پہ وہ وضو کرے, وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے دے تاکہ اس کو عادت رہے کہ نماز پڑھتی ہے, اور مصلی پہ بیٹھ کر درود شریف کلمہ شریف ذکر وہ پڑھ سکتے. لیکن جنوبی آدمی کے لیے ہمارے ہاں علماء نے یہ بات پسند نہیں کی, اور بغیر کسی عذر کے غسل جنابت کو مؤخر کرنا یہ گناہ. فوراً ہی آدمی کو چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک کر لے, کیونکہ ناپاک جسم ہو جائے تو دونوں کندھوں کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں, اور ان کی دوری کی وجہ سے انسان پر جنات کا غلبہ ہو سکتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. ورنہ سرکار نے فرمایا کہ کم از کم سردی ہے, کوئی سونا چاہتا ہے تو کم از کم وضو کر کے جنابت کی حالت میں سو جائے. یہ حضور نے فرمایا ہے امت کے جواز میں.
میت کو ایک دفعہ غسل دینا چاہیے یا 2 دفعہ؟ غسل ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یہ ایسا بات ہے کہ 3 دفعہ اس کو دھویا جاتا ہے، لیکن غسل دوسری دفعہ نہیں ہے، یاد ہے کہ غسل صرف ایک ہی دفعہ۔ میت کو نہلانے کے بعد کپڑے پہنائے جائیں یا پاک کر کے کپڑے میں لپیٹ، ایک تولیے کی طرح کپڑا ہونا چاہیے، تولیہ نہیں استعمال کرنا، تولیے کی طرح ایک صاف کپڑا کفن سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور اس کپڑے سے اس کے بدن کے پانی کے قطرات کو چوس لیں تاکہ اس کا کفن جو ہے وہ گیلا نہ ہو، اور چوسنے کے بعد اس کو کفن کے کپڑے پہنا۔ ایک باپ بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور قرآن پاک اٹھا کر باپ کی گود میں پھینک دیا، جبکہ بیٹا غلط بات پر اڑا ہوا تھا، باپ خاموش ہو گیا۔ اب بیٹے کو اپنے غلط اقدام پر افسوس ہوا ہے جبکہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ اب بیٹا اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، وضاحت کریں، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جب بھی کسی غلط بات کی قسم اٹھائی جائے تو اس کو فوراً توڑ دو۔ شریعت میں غلط قسم کو توڑنا ضروری ہے، اور اس کے توڑنے میں یا 10 مسکینوں کا کھانا ہے یا 3 دن کے روزے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک عورت عمرہ پر جانا چاہتی ہے، سب سے پہلے اپنا عمرہ کرنے کے بعد ایک والد کا عمرہ کرنا چاہتی ہے جبکہ والد فوت ہو چکے ہیں، اور اگر کسی اور کو عمرہ کہا جائے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، عمرہ کر سکتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایام حج میں عمرہ ہوگا تو فرض ہونے کا خطرہ ہے، لیکن عمرہ کرنے سے کسی کی طرف سے یا اپنی طرف سے حج فرض نہیں ہے۔ اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد زیادہ حق کس کا ہے؟ زیادہ حق اپنے پیر کا ہے، اس کے بعد اس کے والد کا ہے اور والدہ کا۔ اللہ تعالیٰ
Thank you.